معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہیں۔ آج میرے پاس جو مہمان ہیں وہ نئی جنریشن کے لیے ایک فوڈ فار تھاٹ ہیں۔ جب انہوں نے شروع کی مجالس اور ہم نے جا کر سنا تھا تو آج کے دن تک انہوں نے سب سے اچھی بات یہ کہ اس تاثر کو مینٹین کیا، اس ٹیمپو کو برقرار رکھا ہے۔ اب جب آپ ان کو سنیں گے تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کیجیے گا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم مریم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شکریہ تو ادا نہیں کروں گی چونکہ ہم دونوں سلام پیش کر رہے ہیں اپنے اس امام کی خدمت میں جن سے ہم نے یہ سیکھا کہ اسوہ حسنہ کو کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ کربلا کی تحریک ہمیں خود ہی اس بات پہ آمادہ کر دیتی ہے کہ ہم بتانے والے کا شکریہ نہ ادا کریں، اس کو دعائیں دیں اور اس سے دعائیں لیں۔ تو آج پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ امام حسین کا اصل ایشو کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے جی، جنگ کرنے کے لیے گئے تھے؟ نہیں، اب آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی اور فلسفہ حسینی، آبجیکٹو آف شہادت اور اتنی بڑی شہادت، اس کے مقاصد کیا تھے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو کہنا یہ ہے کہ رسول کائنات جب اس دنیا میں آئے تو زمانہ ایک بہت عجیب کشمکش میں تھا۔ اگر ظلمت نفسی کوئی سمجھ سکتا ہے کہ نفوس پہ ظلم کرنا کسے کہتے ہیں، تو وہ جو ایام جاہلیہ تھا وہ اس کی بہترین صورت تھی۔ اپنے ہی نفوس پہ ظلم کرتے تھے، اور چونکہ ان پر جو ظلم وہ خود ڈھا رہے تھے وہ اس ہستی سے نہیں دیکھا گیا جو ان پر رحمت کے لیے بھیجی گئی تھی، تو لہٰذا رسول نے اپنی ریاضت اور اپنی عادت اور اپنی فطرت سے اسلام کا وہ نمونہ دکھایا۔ دیکھیے، آپ آیات تو بے جان ہوتی ہیں جب تک ان پر کوئی عمل کر کے نہ دکھائے، اور آپ کی صداقت یہ تھی کہ جو حکم اللہ جس وقت دیتا تھا آپ اسی وقت اپنی زبان سے وہ آیت جاری کرتے تھے، ورنہ تو اللہ کا رسول وحی کے تابع تھا، جس پر خود اللہ نے کہا یہ تو کچھ کہتے ہی نہیں ہے سوائے وحی کے۔ تو کیا برداشت تھی رسول کی، کیا برداشت تھی کہ سامنے ہر چیز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن منتظر ہیں کہ اللہ کی جانب سے جب حکم ہوگا تبھی آپ یہ حکم آگے بڑھائیں گے۔ اصل امانت وحی تھی رسول کے پاس۔ جو امانت وحی رسول نے دیکھا کہ امت تو پوری طرح سے اصلاح نہیں پائی، لیکن نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت کا سلسلہ نبوت تو ختم ہو گیا، اور جب رسول پردہ فرما گئے دنیا سے تو امت کا ظلم تو اپنے آپ پر نہیں ختم ہوگا۔ کجا یہ کہ امت کا ظلم دوسروں پر کیا ہے وہ میں نہیں گفتگو کر رہی، میں کہہ رہی ہوں ظلم تو نفسی تو ابھی بھی تھی وہی کیفیت۔ تو رسول کو کچھ ایسا انتظام تو کرنا تھا، لہٰذا امامت جو ہے وہ اس رسالت کی کڑی کے بعد، خاتم الانبیاء کے بعد امامت کی حیثیت وہی ہے جو پورے قرآن کے بعد سورہ معوذتین کی ہے۔ جس طرح سے پورا قرآن بھی حفظ کرنے کے بعد اگر انسان شیطان کے اور حسد کے ان وسواس و خناس سے نہ بچ پائے، شیطان کے نفسات سے نہ، ایول وسپرنگ سے نہ بچ پائے، تو آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے ایمان والے بھی یوں فلپ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس ایمان کی حفاظت نہیں کی گئی۔ تو سورہ معوذتین جو ہے والناس تک دو آیات، جی ہاں، دو آیات کو معوذتین کہتے ہیں، جو مثل تعویذ ہے۔
مثل تعویذ ہے ان قرآن کی بیش قدر آیات کے اوپر، اسی شیطان کے وسوسے سے دور بچنے کے لیے۔ اسی طرح سے میں تو اسے وہی وزن دیتی ہوں کہ امامت جو ہے رسالت کے تحفظ کے لیے وہ تعویذ ہے، توحید اور نبوت کے تحفظ توحید اور نبوت کے، بے شک بے شک۔ اور رسول نے اسے کیوں بلا فصل کیا؟ اتنا بھی کہا گیپ نہیں دو اپنے، جس طرح یقین میں، ایمان میں جہاں گیپس آتے ہیں نا وہاں کمزور ہو جاتا ہے، یقین میں طاقت نہیں رہتی، کہا اتنا بھی رسالت اور امامت کے درمیان وقفہ نہیں دو کہ کہیں کوئی انٹروڈ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ امام پھر ایسا ہو جسے دیکھ کر پھر رسول یاد آئے، امام پھر ایسا ہو، امام کا انتخاب۔ نہ رسول کا انتخاب انسان خود کرتا ہے، نہ ایمان کا انتخاب، نہ امام کا انتخاب کوئی انسان کرتا ہے۔ یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک حتمی فیصلہ ہے اللہ کی جانب سے، من اللہ ہوگا نائب خلیفہ۔ کیونکہ وقت مختصر ہے ہمارے ہاں تو ہم آیات کے ترجمے پر گزارا کرتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا کہ میں خلیفہ جو بھیجتا ہوں، میں اپوائنٹ کرتا ہوں، اس کے لیے تمہیں جو نشانی بتائی ہے وہ راہ راست ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بالکل بے شک، وہ تم دیکھنا کہ اس کے پاس اختیارات بھی ہوں گے مگر وہ میری مرضی کے تابع ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ تو یہاں میں کہوں جو اختیار کل ہے رسول خدا کی ذات، بالکل بالکل، چاہتے تو انگلی کے اشارے سے زمین طائف کو الٹ دیتے، نہیں کیا، لیکن نہیں کرنا تھا، نہیں کرنا تھا نا۔ کہا میں وہی کے علاوہ کچھ کہتا ہی، چاہتے تو جو خاتون روزانہ کچرا پھینکتی تھی اس کے گھر تیمارداری کے لیے نہیں جاتے، اگر رسول راستہ بدل لیتے تو وہ راستہ کیسے بدلتی پھر؟ وہ تو وہاں بھی پہنچ جاتی، وہ تو وہاں نہیں، رسول راستہ تو بدل سکتے تھے لیکن رسول کو لوگوں کی سمت بدلنا تھا، لوگوں کے ذہن بدلنا تھا، لوگوں کے نفوس بدلنا تھا، تو ڈائریکشن چینج ہونا تھا۔ اسی لیے رسول اسی راستے پر چلتے رہے تاکہ ایک روز جب رسول اوپر جا کے عیادت کریں گے تو وہ پیروں پر گر کر کہے گی اگر رسول نمائندہ ایسا ہے اللہ کا تو پھر تیرا رب کیسا ہوگا؟ تو رب کا جو چہرہ ظاہر ہے وہی تو امام ہے، وہی تو رسول ہے، وہی تو نائب ہے۔ امام حسین کا ظاہری چہرہ کیسا؟ امام کا ظاہری چہرہ اسلام ہے، امام کا ظاہری چہرہ اسلام ہے، کیونکہ رسول جو ہیں، رسول جاتے جاتے یہی بیش قدر شے تو چھوڑ کر گئے نا۔ ایک میں کتاب چھوڑ رہا ہوں، دوسرے میں اپنی اطرت چھوڑ رہا ہوں۔ اب کتاب کو اطرت کہہ لو یا اطرت کو کتاب کہہ لو، جب آپ شخصیت اور فضیلت دونوں دیکھتے ہیں تو دونوں کی ہم آہنگی پاتے ہیں، دونوں میں ہم آہنگی پاتے ہیں۔ کہ جہاں ہم آہنگی رہے نا کہ آیات جو کہہ رہی ہیں، شخصیت وہ کر کے دکھا رہی ہے، ایمان وہ ہے، عمل صالح یہ ہے، بس سمجھنا یہی وارث ہیں، یہی وارث قرآن ہیں، یہی توحید کے یہی نمائندے ہیں۔ توحید تک لے جائیں گے تو امام کا ظاہری روپ دین ہے اور امام کا باطنی چہرہ رب ہے، وہ رب جسے ہم دیکھتے نہیں ہیں ہاں مگر اسے اس کی نشانیوں میں پاتے ہیں۔ بالکل، اگر آپ رب کو دیکھ نہیں سکتے، اگر آپ رب کو محسوس نہیں کر سکتے تو آپ رب کا قرب کیسے پائیں گے؟ بالکل، رب کا قرب کیسے پائیں گے؟ تو رسول کا بھی مقصد یہ تھا قرب الہی کی طرف لے جانا، امام کا بھی مقصد ہے قرب الہی کی طرف لے جانا۔ اب جب دیکھا کہ لوگ ہٹ رہے ہیں اللہ سے ہٹ رہے ہیں۔ اور ایک بات آپ سے کہوں میں، انسانی ذہن جو ہوتا ہے نا اس کی یادداشت بہت چھوٹی ہوتی ہے، بہت مختصر ہوتی ہے، عرصہ اس کا بڑا مختصر ہوتا ہے۔ اب یہاں رسول کے وصال کو چند ہی برس گزرے ہیں کہ سنت رسول کو پلٹ دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے آیات کو نعوذ باللہ کوئی چھو نہیں سکتا، بالکل آیات کو چھو نہیں سکتا، لیکن مقفل کر بے شک اللہ کا تحفظ ہے، لیکن اس کی تفسیر کو بگاڑا جا رہا تھا۔ یہ تو سمارٹ ایکٹیویٹی تو یہی تھی، یہ ایک اسے کہتے ہیں نا سبلیمنل میسج دینا کسی کو، جی کہہ کچھ رہے ہیں مقصد کچھ اور ہے اور اپنا مقصد بیان کر دے رہے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ جو نائیو لوگ تھے امت کے، تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہ سمجھتے کہ اچھا نہ رسول آیا ہوگا نہ قرآن آیا ہوگا، کیونکہ یزید ملعون کے مقاصد یہی تھے۔ کیوں؟ اس کو تکلیف کیا تھی؟ اس کو تکلیف کیا تھی؟ کہ وہی تکلیف جو کفار مکہ کو تھی۔
رسول سے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ ایسا کیجئے 360 بت تو ہیں، ایک اپنا اللہ اور لے آئیے. تو رسول اس وقت سٹینڈ لیتے تھے اور کہتے تھے لا اعبدنا ما تعبدون. کیا بات. سارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ پہلے نفی اسلام کی، اس لیے بتوں کی نفی پہلے کرو پھر میں اللہ کو، کیونکہ اللہ سما ہی نہیں سکتا نجاست میں، قرآن کے متن کو چھو ہی نہیں سکتے. لا مطہرون لا یمسہ الا مطہرون. جب طہارت ہی نہیں ہے، اور طہارت کیسے آتی ہے؟ طہارت عبادت سے آتی ہے، طہارت خیالات کی پاکیزگی سے آتی ہے، طہارت اپنے آپ کو نجاست سے دور کرنے سے آتی ہے. یعنی ایک ہی وقت میں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ عبادت بھی کر رہے ہوں اور گناہ بھی کر رہے ہوں. ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے. ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے. تو ریاضتیں جو ہیں انسان کی جو توجہات ہیں وہ اگر رکھنی ہے برقرار مقاصد رسول کی طرف، تو پھر تو فرزند رسول کو کوئی سٹیپ لینا ہے. کیونکہ لوگ جو ہیں وہ دین کے مس انٹرپریٹیشنز کر رہے ہیں، ٹرانسلیشنز غلط ہو رہی ہیں، شان نزول جو ہے غلط بیان کی جا رہی ہے. تو یہ نزول نہیں بتایا جا رہا. ایگزیکٹلی سبب نزول. بالکل بالکل بالکل. تو پھر آمد نہ رک سکے گی شاہ مشرقین کی دستک یہ بن گئی سواری حسین کی. تو اسی لیے بیسیکلی قیام جو تھا وہ ایک دستک تھی، اور دروازے ہمیشہ اندر سے کھلتے ہیں. تو جب تک آپ آمادہ نہیں ہوں، آج پوری دنیا میں امام حسین کا نام ازل سے ابد تک رہے گا، لیکن آپ نے حسین کو کتنا جانا، آپ نے حسین کو، حسینیت کو کتنا اپنایا، یہ تو سوال آپ سے ہے. کیونکہ امام حسین کے ماننے والوں کی تو تعداد آپ دیکھ رہے ہیں جوق در جوق بڑھ ہی رہی ہے. ایسی ویسی. اور غیر مذہب کے لوگ بھی جو شاید مشیت الہی کو نہیں سمجھتے وہ مشیع حسین میں شامل ہیں. جو مشی ہو رہی ہے، میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. مجھے اس سے تعلق ہی نہیں ہے. مجھے صرف تکلیف اس بات کی ہوتی ہے اگر تم حسین کو اتنا سچا مانتے ہو تو حسین کے ارادوں کو اگر مضبوط مانتے ہو تو حسین کے دین پہ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ حسین کا دین ہی تو سچا دین ہے. تو خالی حسین کا نام لینا کافی نہیں ہوتا ہے. حسین کے مقاصد پر عمل کرنا ہی اصل حسین کا حق ادا کرنا ہے. بالکل بالکل. یہ ہے بات. ہمارے یہاں کہا جاتا تھا رسول کے بعد کہ بھئی چھوڑو حسبنا کتاب اللہ، ایک صاحب کا یہ تکیہ کلام تھا. تو بھئی اگر کتاب کافی ہوتی تو اس کو سمجھانے کے لیے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی نا اللہ تعالیٰ کو کسی کو. خالی نیچے کتاب بھیجتے ہم پڑھتے رہتے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں کنٹروورسی میں جائے بغیر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا پیغام پہنچ جائے کہ امام حسین چاہتے کیا تھے. امام حسین بس یہی چاہتے تھے. اگر میں ایک جملے میں سے پرونا چاہوں، جو اسماء حسنہ آپ کو تعلیم کیے گئے، امام چاہتے ہیں کہ وہ اسماء حسنہ ہر ایک کی فطرت حسنہ کا حصہ بن جائیں. انسان چونکہ بنا ہی اللہ کی فطرت پر ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، بنا ہی اللہ کی فطرت میں، تو وہ صفات رحمانی ہمارے اندر جو موجود ہیں انہیں تراشا امام نے. اور دیکھیے کبھی کبھی ایک منزل ایسی آ جاتی ہے کہ اس وقت کوئی راہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ ایک ایسا مارکا ہو اسلام میں جو لوگوں کے قلوب میں، ان کے ذہنوں میں ایسا نقش کر جائے کہ تا حشر نہ بھول سکے. وہ تھی قربانی کربلا کی. ورنہ امام حسین اگر ہجرت بھی کر لیتے تو بھی صحیح تھا، امام حسین اگر الائز جمع کرتے تو بھی صحیح تھا، مطلب واپس پلٹ جاتے. لیکن کیونکہ کربلا کبھی حکم تو تھا ہی نہیں. بالکل. کربلا نہ فتویٰ تھا نہ کربلا حکم تھا، کربلا تو امام کی رضا تھی. اللہ کی رضا پانے کے لیے امام نے اپنے اس راستے کو چنا، اور رب اس راستے سے اتنا راضی تھا کہ رب کی غیبی مدد موجود ہونے کے باوجود امام نے پسند کیا اس راہ کو کہ ہم کربلا میں اس طرح شہید ہوں کہ نہ کفن ملے نہ دفن ملے. بالکل بالکل. آپ نے دیکھ لیا اور سن لیا لیکن سمجھ بھی لیا نہیں. اگر نہیں سمجھا تو ہماری گفتگو کا مقصد فوت ہو جائے گا. مریم اس گفتگو میں جو آپ کا آخری پیغام ہے وہ دیجیے پلیز. میں وہی پیغام دینا چاہوں گی جو رب کی آس ہے. رب چاہتا ہے کہ کہہ دو
قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو میری اطاعت بھی کرو. اور یہ جو اطاعت کا راستہ ہے نا، اگر یہ کسی پر بہت بھاری ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے، جتنی محبت گہری ہوگی اتنی اطاعت آسان ہو جائے گی. بس یہی ایک چیز ہے اطاعت کو آسان کرنے کے لیے، کہ محبت اگر گہری ہوتی چلی جائے، ڈیپ روٹڈ ہو اور مانوی ہو اور مودت ہی محبت ہو، تو پھر اطاعت اور پیروی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. یہی اقرار صبر کھول رہی ہے کربلا، اب بھی دلوں کو تول رہی ہے یہ کربلا. صدیوں کی اس گھٹی ہوئی ظلمت کے باوجود اب بھی فضا میں بول رہی ہے یہ کربلا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. بس مریم کی پوری گفتگو سے جو نتیجہ میں نے اخذ کیا وہ یہ ہے کہ جن کے ہونٹوں پہ ہنسی پاؤں میں چھالے ہوں گی، بس وہی لوگ تیرے چاہنے والے ہوں گے. اور اس کی عملی صورت امام حسین علیہ السلام ہے. خدا حافظ. معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں.